من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعطي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الجوح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاہرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. درود بھیجے مل کے محمد علیہ. ارباب اعزاز، پروردگار عالم بانیان اور حاضرین کی تمام حاجات کو ذکر کے تفضیل قبول مقبول فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں واسطہ ہے کریم کربلا کا کہ بالخصوص تمام چاہنے والوں کو پروردگار عالم غریب زہرا کے روضے کا دیدار نصیب فرمائے. ہم سب کو سیرت و کردار آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت. جو بیمار ہیں بحق مولانا سید سجاد، بحق جناب فاطمہ صغرا، بالخصوص ہمارے بزرگ حسن صغیر آدمی صاحب کی زوجہ نہایت علیل ہے، جناب صغیر عابد رضوی صاحب علیل ہیں، اور جملہ جو مومنین علیل ہیں بحق مولانا سید سجاد. پروردگار ان سب کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. پالنے والے ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک بار روضہ حسین دکھا دو. پالنے والے علماء حق کے سائے کو سر پہ قائم و دائم فرمائے. زمانے کے سلطان فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگنا شام والی بی بی کا واسطہ دینا. آؤ مل کے واسطہ دے. پالنے والے آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ دیتے ہیں. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو سرکار کی معرفت نصیب فرما. ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما. ایک بار مل جل کے بحق بلند ترین آواز سے آل محمد پہ درود بھیجیے. اور جو ہے دوستوں کی بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا. واسبغ علیکم، اور تم پر نعمتوں کی بارشیں کی. وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن اتنی نعمتوں کی بارشوں کے باوجود انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ ہی سے جھگڑنے پر آمادہ ہے. بغیر علم ان کے پاس علم نہیں ہے، ولا ہدن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ولا کتاب منیر ان کے پاس قرآن بھی موجود نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر محسوس کریں تو میں انسان کی جب اس دنیا میں انسان آ رہا ہے تو اس کی نوعیت کے بارے میں رب دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم اس طرح شکم مادر سے دنیا میں آئے ہو کہ کچھ نہیں جانتے.
کہ کچھ نہیں جانتے. اچھا خالق نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا جعل لکم السمع، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، دل و دماغ ہم نے تمہیں دی ہیں. کیوں؟ تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر محسوس کریں کہ تھوڑا سا لمحہ مجھے تمہید کے لیے چاہیے، اس طرح شکم مادر سے انسان آ رہا ہے کہ کچھ نہیں جانتا. اب جب کچھ نہیں انسان جانتا تو یاد رکھو ضرورت ہے ایسے کی، کیونکہ انسان اس طرح آتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، کہ جو انسان کو تعلیم دے، جو انسان کو پڑھائے. یہی سبب ہے کہ رب دو جہاں نے انسانوں کے لیے ایک مکمل نظام بنایا، جس نظام کو نظام ہدایت کہا جاتا ہے. ایک ایسا پختہ نظام کہ پے در پے ہادی پہ ہادی بھیجے، مسلسل ہدایت کرنے والے آتے رہے. کیوں؟ چونکہ انسان کو صاحب عقل بنایا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ احسن، تم عقل بنایا تھا، اس لیے مسلسل ہدایتیں آئیں. یہ تو بات طے ہے نا کہ گھٹنوں کی ہدایت نہیں ہوتی ہے. اگر تو سمجھ میں آئے تھوڑا سا بول دینا. تخنوں کی ہدایت نہیں ہوتی، عقلوں کی ہدایت ہوتی ہے. اگر تو بات پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار عالم نے مسلسل ہادی پہ ہادی بھیجے، یہاں تک کہ عالمین کی سب سے بڑی نبوت کو دنیا میں بھیجا. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں اور میرا پیغام محسوس کریں اور محفوظ فرمائیں کہ میرے نبی ٹھیک ہے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن کب سے ہیں؟ آپ کی پوری توجہات کے لیے میں فقرہ کہتا ہوں. پیارے نبی ہی کا پیارا فرمان ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے. نبی نے اس حدیث کو عموماً اس طرح سماعت کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کنت موجودا، میں موجود تھا، نہ، کنت نبیا، موجود تو تھا مگر عہدہ نبوت کے ساتھ تھا. کاش کہ اس بات کو سمجھو، عہدہ نبوت کے ساتھ موجود تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے. تو میرے دوستو، میرا نبی کب سے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی نے آ کے سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا جب یہ کب نہ تھا میں تھا. یہ بات میں سنیں گے تو میں سناؤں، نہیں تو بات بدل دیتا. پیارے نبی کی صلی علی محمد پیارے نبی کی حیات طیبہ ہے کل 63 برس. ٹھیک، اس 63 برس میں اللہ کے نبی نے قرآن بھی بتلانا ہے، شریعت بھی پہنچانی ہے، حلال بھی بتلانا ہے، حرام بھی سمجھانا ہے، احکام بھی پہنچانے ہیں، گھر والوں کے حقوق، زوجہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، سماجی مسائل، کیا کچھ بتانا ہے اللہ کے نبی نے. مباہلہ بھی کرنا ہے، جنگیں بھی لڑنی ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. انصاف سے بتاؤ اللہ کے نبی نے 63 برس میں تبلیغ کی ہے یا تبلیغ کا معجزہ دکھایا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر تاریخ ہدایت کو سمرائز کیا جائے، بالخصوص جتنے جوان بیٹھے سمرائز کیا جائے تو کل 4 فقروں میں تاریخ ہدایت آتی ہے. وہ 4 فقرے کیا ہیں جانتے ہو؟ یعنی جناب آدم کے دور میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا. ٹھیک ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، انکار توحید کا وجود ہو گیا. ٹھیک، آدم کے بعد آئے نو نبی اللہ. نو نبی خدا امت کو واپس توحید کی طرف لائے. ہوا کیا؟ بتوں کی پوجا شروع ہو گئی. پوری قوت سے سننا، بت پرستی کا آغاز ہو گیا. نو نبی اللہ کے بعد آئے خلیل خدا، آتے ہی بت توڑے، امت کو واپس توحید کی طرف لائے. لیکن جانے لگے تو سورت پرستی کا آغاز ہو گیا. ابراہیم کے بعد آئے موسیٰ کلیم اللہ، امت کو سورت پرستی سے واپس لے کے آئے توحید پرستی کی طرف. لیکن جب وہ جانے لگے تو ہوا کیا؟ امت گوشالہ پرست ہو گئی، جانور کو پوجنے لگی. ہاں، اب کلیم اللہ کے بعد آئے جناب عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ امت کو جانور پرستی سے واپس توحید پرستی کی طرف لائے. لیکن ہوا کیا؟ انہی کے زمانے میں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا. اب یہ ہے تاریخ ہدایت. اب آئی عالمین کی سب سے بڑی نبوت. توجہ ہے سب کی؟ اب آئی عالمین کی سب سے بڑی نبوت. اب میرے نبی نے کرنا کیا ہے؟ کل 63 برس کی حیات طیبہ ہے پیارے نبی کی. کرنا کیا ہے؟ جانور پرستی کا انکار کرنا ہے، سورت پرستی کا انکار کرنا ہے،
بت پرستی کا انکار کرنا ہے، انسان پرستی کا انکار کرنا ہے اور اپنے سچے خدا کا اقرار کروانا ہے۔ میرا نبی احسن تم خدا، آپ سب کو روزہ حسین کا دیدار نصیب فرمائے۔ میرا نبی مقام فاران کی چوٹی پہ بلند ہوا اور کہنے کا لا الہ الا اللہ۔ اس جملے کی قوت سمجھنا اگر پہنچ جائے تو میرا ساتھ دینا، یہ ہے پیارے نبی کے جملے کی قوت۔ میرے نبی آئے اور آنے کے بعد صدا دی لا الہ الا اللہ۔ نہ جانور خدا لا الہ، نہ جانور خدا، نہ بت خدا، نہ انسان خدا، نہ سورج خدا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ ہے میرے نبی کے ایک جملے کا کمال کہ ایک جملے میں سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی اور اپنے حقیقی اللہ کا اقرار کروایا۔ یہ ہے نبی کا کمال اور یہ ہے نبی کے وسیع کا کمال۔ علی نے آتے ہی جھولے میں اجدر چیرا کہ جانور خدا نہیں ہے، علی نے بت توڑے کہ بت خدا نہیں ہے، علی نے سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں ہے، علی نے خود سجدہ کر لیا انسان خدا۔ سجدہ کر لیا کہ انسان خدا نہیں۔ پہنچ رہا ہے سمجھ لو کہ اب پیارے نبی زمانہ شروع ہوا سرکار کا حکم آیا۔ کعبہ جو ہے نا، کعبہ خانہ کعبہ، یاد رکھنا خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب خلیل خدا نے کعبہ بنا دیا تو دیکھا کعبے کے در پہ پردہ نہیں تھا، تو جناب حاجرہ نے اپنی چادر کعبے کے دروازے پہ لٹکائی۔ یہ تھا خانہ کعبہ کا پہلا پردہ۔ چونکہ جناب حاجرہ کی چادر سیاہ تھی اس لیے غلاف کعبہ سیاہ ہوتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا ساتھ دو اگر بات پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے اللہ کے نبی حکم ہوا کعبے پہ وہ جو بڑے بڑے عرب کے قصیدہ لکھنے والے تھے ان کے قصیدے لٹکے ہوئے۔ عالف نے کہا کہ ابھی حکم دیا، پیارے نبی گئے۔ یہ نہیں دوستو، یاد رکھنا اللہ کے نبی نے خود ایک سورہ سلیکٹ کی۔ اللہ نے نہیں فرمایا تھا، اجازت دی تھی کوئی بھی سورہ لٹکا دیجیے۔ اب یہ تو نبی کا حسن انتخاب تھا، نبی نے چنا تو سورہ کوثر کو چنا۔ پتہ نہیں میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ نبی نے چنا تو نبی نے سورہ کوثر کو چنا۔ اب وہ بڑے بڑے قصیدہ لکھنے والے جن کے قصیدے لگے ہوئے تھے، لٹکے ہوئے تھے کعبے کی دیوار پر، نبی نے جب سورہ کوثر کو اس پہ لٹکا دیا تو جانتے ہو رات کے اندھیرے میں سب آئے جنہوں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے تھے، منہ چھپا کے آئے اور اپنے اپنے قصیدے اتار کے لے گئے۔ سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر ہے۔ کہنے لگے اس سورہ کو دیکھ کر ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، جملہ آپ کے حوالے ہے، ابتداء تقریر نہیں۔ وہ آئے رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر اپنے اپنے قصیدے اتار کے لے گئے۔ سورہ کوثر لٹکی رہی، یعنی وہ کافر و مشرک ہونے کے بعد یہ جانتا تھا کہ جب اللہ والا آ جائے تو بندے والے وڈرا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو میرے دوستوں پہنچ رہا ہے پیغام۔ اب یہ پیارے نبی ہے، عالمین کی سب سے بڑی نبوت ہے۔ جناب آدم نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ ہاں عالم اسلام کے تفسیریں اٹھا کے دیکھو، جناب آدم نے دعا مانگی۔ پہلی دعا جناب آدم نے جو مانگی وہ کیا تھی جانتے ہو؟ الہی بحق محمد انت المحمود، بحق علی انت الاعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات، بحق الحسن انت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان۔ ہاں اس دعا کو معمولی نہ جاننا، تاریخ آدمیت کی پہلی دعا ہے جو پنجتن کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے۔ یا صاحب زمان، تاریخ آدمیت کی پہلی دعا
जो पंजतन के वसीले से मांगी गई। जनाब आदम ने दुआ मांगी, ठीक है ना। तो अब मेरा नबी है, आलमीन की सबसे बड़ी नबूवत, वक्त गुजरता रहा, एक रोज हुक्म आया, ए मेरे महबूब आप हिजरत कर दो। और जो कर रहे सर आप हिजरत कर दो। अल्लाह के नबी ने हिजरत की, लेकिन कैसे? सबको बुलाया और कहा, है कोई मेरे बिस्तर पे सोने वाला? है कोई मेरे बिस्तर पे सोने वाला? ऐसा नहीं है कि बराह रास्त अली का दे दो मेरा, है कोई मेरे बिस्तर पे सोने वाला? 3 मरतबा हिज्जत तमाम की, 3 मरतबा अमीरुल मोमिनीन आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं सोऊंगा। या अली नम अला फिराशी, ए अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, लेट जाओ नहीं, सो जाओ, ठीक है ना। अली रिसालत के बिस्तर पे सो गए। इधर अली सोए, इधर खालिक ने हुक्म दिया 2 फरिश्तों को, जाओ एक अली के सिराने खड़ा हो, एक अली के पांति खड़ा हो, और अली को मुबारकबाद दो इन लफ्जों में कि बखिल बखिल लका यब्ना अबू तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो। जानते हो मेरे दोस्तों, मेरे हाथों को जोड़ाने का एक पालने वाले, मामला है अल्लाह के नबी का, मामला है तेरे महबूब का और अली का, ये दरमियान में अबू तालिब कहां से आ गए? तो बरीद रही कुदरत की आवाज आई, अरे तुम नहीं समझे, मोहम्मद के बिस्तर पर सुलाने की आदत तो अबू तालिब ने डाले। बिस्तर रिसालत पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रिसालत के बिस्तर पर सुलाने की आदत तो अबू तालिब ने डाली। तो अब प्यारे नबी चले, लेकिन पूरी मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कोई मुझे दिखला दे किसी बात, किसी किताब में कि नबी ने अली को अमानतों की फहरिस्त भी दी हो कि ये अमानत फला की है, इसको दे देना, ये फला की है। कहा था या अली ये अमानतें उनके अहल तक पहुंचा के, उनके हकदार तक पहुंचा के मुझसे मुलाकात हो जाना। ठीक है, तवज्जो कर रहे हैं सब। अब सरकार ने हिजरत की, तेजी से जुमला सुनो, मुझे किसी एक मकसद तक आना। सरकार ने हिजरत की, जब सरकार हिजरत कर गए, अली बिस्तर रिसालत पे सोए, खालिक ने आयत उतारी, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद के बंदगान खुदा में से कुछ ऐसे भी है जो नफ्स बेच देते हैं, मर्जिया खरीद लेते हैं। ठीक है, अली या साहिब ज़मान, या अली सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। ठीक, अब चूंकि मुसलमान हिजरत कर रहे थे, तो जो रखना, मुसलमान हिजरत कर रहे थे, जब हिजरत कर रहे थे तो आलम क्या था? मुशरिक हमला करते थे, काफिर हमला करते थे, मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते थे। इस्लाम की पहली जंग क्या है बच्चों बतलाओ? जंगे अहसन तुम, जंगे बद्र पहली जंग है। ये जंग भी जानते हो कैसे छिड़ी? ये ऐसे छिड़ी कि अल्लाह के नबी को ने अपने चंद लोगों को जमा किया, पता चला कि काफिला आ रहा है मुशरिकीन का, तो नबी ने कहा भाई इनको पैगाम दो कि हमारा माल और असबाब इन्होंने लूटा, यानी मुसलमानों का जो माल और असबाब लूट के इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, उससे मुनाफा भी कमा चुके, तो वो लूटा हुआ माल तो वापस कर दो। अब जाके कुछ सोचते रहना मैंने कहा क्या है? वो इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा लिया, उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल माल है वो तो वापस कर दो। ये था बेसिकली एजेंडा। लेकिन वहां खबर क्या पहुंची? अहसन तुम, वहां खबर ये पहुंची, मीडिया वाला है ना इसलिए बोला, वहां खबर क्या पहुंची? हमला करने आ रहे हैं मोहम्मद, बहुत बड़ा लश्कर ले। ठीक, अब वहां पर तैयारी शुरू हुई। अब वो जंगे बद्र क्यों कहलाती है? तारीख कभी कभार सुन लिया करो, फायदेमंद हो जाती है। सुनाऊं अगर बोझल नहीं है तो? सारे दोस्त सुनना चाहिए। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बद्र, इसको भी महफूज करो। उसको जंगे बद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि बद्र नाम का एक शख्स था जिसने वहां पर कुआं खुदवाया था कि काफिले आते हैं, तिजारत के लिए जाते हैं, तो उनको दरमियान में प्यास लगेगी तो यहां से पानी पी ले, तो वो कहलाता है चाहे बद्र, बद्र का कुआं। ठीक, अब हुआ क्या? वाकई बड़ी टिपिकल सिचुएशन थी। सरकार का लश्कर पहुंचा, इधर से मुशरिकीन थे।
اب دیکھو آمنے سامنے ہے، پوری توجہ چاہیے سارے دوستوں کی، آمنے سامنے ہے لشکر، ٹھیک، لیکن مشرک کے لشکر کے پیچھے، کافر کے لشکر کے پیچھے ہے بدر کا کنواں۔ اب اس روز اتفاق سے گرمی پڑ گئی بہت شدید، نبی نے وہی سوال دہرایا جو شب ہجرت کہا تھا، ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے پانی لے آئے؟ گھبرا کے نہیں سننا، ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے، تاریخ ہے تاریخ ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے پانی لے آئے؟ پھر وہی بولا جو نشیرہ میں بولا تھا، اور مورخ نے بھی یہ لکھا کہ علی چاہے بدر پہ بدر کے کنویں پہ پہنچ گئے، یہ نہیں لکھ سکی تاریخ کہ علی کیسے پہنچے، مجھے نہیں پتا، میں پیش کر رہا ہوں، یعنی دو وجوہ ہیں سامنے ہے، یہ سرکار کا لشکر، یہ مشرکین کا لشکر، ان کے پیچھے واقعاً جو بدر کے کنویں سے پانی لائے گا وہ مرد ہوگا، کہہ گیا ہوں میں تو، وہ مرد ہوگا بھائی، مشرک کے لشکر کے چیر کے جانا ہے چاہے بدر پر۔ اب سرکار کیا ہوا، پروردگار نے توجہ کر رہے ہیں، پروردگار نے حکم دیا علی کہاں ہے، چاہے بدر پہ، جس لگائی کنویں سے پانی بھر، ٹھیک، ادھر اللہ نے حکم دیا اپنے فرشتوں کو جاؤ سب نصرت محمد کے لیے، مجھے نہیں پتا میں جملہ کہوں گا، اگر تو جوان بولیں گے تو اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، نہیں تو بات بدل دوں گا۔ کہا کیا، جائیے، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا جائیے میرے محبوب کی نصرت کرے، اب بھیجا تھا نصرت محمد کے لیے، لیکن تاریخ لکھتی ہے سارے فرشتے آ گئے بدر کے کنویں پہ علی کے پاس، مجھے نہیں پتا، پریشان نہیں ہونا، گھبرا کے نہیں سننا، جی کھول کے سنو، کہا سارے فرشتے چاہے بدر پہ آ گئے، میں ہاتھوں کو جوڑوں، اے سید الملائکہ، اے جبریل امین، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے نصرت محمد کے لیے، آ گئے آپ ساروں کو لے کر علی کے پاس بدر کے کنویں پر، تو بعید نہیں سید الملائکہ جواب دے، ارے تجھے خبر نہیں کہ شہر علم میں داخل ہونے کا دروازہ تو کیا صاحب زمان، کیا صاحب زمان، کیا علی صلی اللہ علیہ محمد و محمد۔ اللہ یا رسول اللہ، شہر علم میں داخل ہونے کا دروازہ تو یہی ہے۔ سارے فرشتوں نے تاریخ میں لکھا، سارے فرشتوں نے امیر المؤمنین کو سلام کیا، السلام علیکم یا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پہ ہمارا سلام، ٹھیک، سب نے سلام کیا امیر المؤمنین کو۔ اب دیکھیے پیارے نبی نے، یہ اسلام کی تھی پہلی جنگ، ٹھیک، اب نبی کا ایک فرمان ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، حسن منی وانا منی، جیسے حسین منی وانا من الحسین، ویسے حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، پہنچ رہا ہے دوستوں تک، پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، پیارے نبی نے فرمایا کیوں، اور ایک اور مقام پہ فرمایا یہ حسن و حسین بیٹھے ہو تب بھی امام ہے، کھڑے ہو تب بھی امام ہے، سوچ لینا بھائیوں گھروں پہ جا کے کہ میں نے بولا کیا ہے، نبی کا فرمان ہے، یہ دونوں بیٹھے ہو تب بھی امام ہے، کھڑے ہو تب بھی امام ہے، کا ساتھ دونوں بھائیوں کے مزاج میں ہر ایک امن پسند، دیکھیے یعنی مولا حسن نے صلح کی، یہ بھی بات واضح محفوظ کر لو، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی، مجھے نہیں پتا میں جملہ کہہ رہا ہوں، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی ہے، حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی ہے، یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات آ گئی سرکار والی ایک سبز کا بات، لیکن اب دو جملے سنو، سنیں گے سارے دوست پیچھے جو بیٹھے ہیں سارے احباب، میرے دوست یاد رکھیے، حسن سے صلح کی گئی، کا صاحب ایک نے صلح کی، ایک نے شوٹ لیا جہاد کے لیے،
یہ مزاج میں فرق. تو بھائی سنو توجہ کرنا. ایک مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچا, اس نے کہا حضور بیمار ہوں. طبیب نے دوائی لکھی, توجہ کرنا, طبیب نے دوائی لکھی. اب اس نے اس دوائی کو یوز نہیں کیا, مرض اور بگڑ گیا, خراب ہو گیا. اب کچھ دنوں کے بعد گیا دوسرے طبیب کے پاس, کہا صاحب یہ مرض ہے, کیا کروں؟ اس نے کہا آپریشن فوری ہوگا. گھبرا کے نہیں میرے بھائیوں, پریشان ہو کے نہیں سننا. جس کے دل میں حب حسن مصطفیٰ ہے وہ ذرا سر اٹھائے. دوسرے طبیب کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی فوراً آپریشن ہوگا, آپریشن کے بغیر گزارا نہیں. تو کیا کہو گے, کون سا طبیب غلط ہے؟ کون سا؟ بولو میرے ساتھ, کوئی طبیب ان میں سے غلط ہے؟ کہ نہیں. اس وقت مرض کی کنڈیشن یہ تھی کہ دوائیوں سے حل ہو سکتا تھا. کچھ کہہ رہا ہوں, بولو. غریب زہرا سلامت رکھے, میرے جوان میں سے پروردگار تم سب کو محفوظ رکھے. امام حسین آپ کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. یعنی اس وقت مرض دوائیوں سے حل ہو سکتا تھا, سالو ہو سکتا تھا, جا سکتا تھا, لیکن اب اس مریض نے خود ہی علاج نہیں کیا, مرض بگڑ گیا. اب نوبت آ گئی آپریشن کی. تو یہی مزاج سمجھو, حسن کے زمانے میں مرض اتنا تھا کہ بس سلح سے کام ہو سکتا تھا. زمانہ حسین میں اتنا بگڑ گیا کہ جہاد کے بغیر چارہ نہیں تھا. یعنی یہ حجت پروردگار کی مشیت کو دیکھو. ایک مقام خلیل خدا, آنکھ سے بچایا نہیں بچایا؟ بچایا نا. لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے دربار میں پہنچے نا, تو فرعون کو خبر تو اس کے کاہنان دے چکے تھے, جادوگر جو اس کے تھے وہ دے چکے تھے کاہنان کے ایک بچہ آنے والا. اب موسیٰ پہنچ گیا فرعون کے دربار میں. ہاں, فرعون نے کہا میں چیک کروں گا یہ وہی بچہ تو نہیں ہے. انگارے بھی رکھے اور کچھ عام چیزیں رکھی. کہا اگر یہ حجت والا یعنی وہ بچہ ہوگا تو یہ کبھی انگارے کو نہیں چھوئے گا. لیکن قدرت یہ طے کر چکی تھی کہ موسیٰ انگارے کو چھوئیں, تو وہاں حجت کو قدرت نے آنکھ سے بچایا. یہاں کلیم اللہ کے ہاتھ پہ انگارے لگے. کیوں؟ کیا کہو گے مشیت میں فرق آ گیا؟ بولو کہ مشیت میں فرق آ گیا کا نہیں. اس وقت ابراہیم کا آنکھ سے بچنا دین کی حفاظت تو معمول تھا, یعنی ابراہیم آنکھ سے بچے تو دین محفوظ رہے گا. اور فرعون کے دربار میں موسیٰ کا جلنا دین کی حفاظت تھی. تب یہ فرق سمجھ رہے ہو. تو وہاں سے آیا ہے قلم, وہاں سے آیا ہے کاغذ, دستخط کے ساتھ آیا. شرائط لکھ دیجئے, تو شرائط تو وہ لکھتا ہے جس کی فتح ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا جو پریشان ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں دوست. میرے دوستوں, جب میرا دل یہ کہتا ہے جب حسن مولا کے پاس قلم و کاغذ پہنچا ہوگا تو میرے مولا نے نانا کے روزے کا رخ کر کے کاغذ و قلم اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا نانا کل جنہوں نے قلم و دوات دینے سے انکار کیا تھا آج نوازے تو دے رہے. یا رسول اللہ زندہ باد, مرد آباد, کربلا, کربلا, شہادتوں کا سلسلہ, شہادتوں کا سلسلہ, صلی اللہ علیہ محمد. ٹھیک ہے, توجہ کر رہے ہیں سارے دوست. یعنی کمسن ہے میرے مولا, کمسن نانا کی آغوش میں, نانا کی آغوش میں ہے مولا حسن. پوری توجہ کرنا. ایک ہستی وارد ہوئی سرکار کی بزم میں, ایک ہستی وارد ہوئی سرکار رسالت ماب کی بزم میں. کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات. نبی نے کہا میرے نواسے سے پوچھو. سب رسالت کے پروانے دیکھ رہے ہیں سارے. حسن کمسن ہے نانا کی آغوش میں. کہا یا رسول اللہ میں اپنی زبان میں پوچھوں گا. کہا جس زبان میں چاہو پوچھ لو. غریب زہرا مٹتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھو. کہا جس زبان میں چاہو پوچھ لو. جب سوالات پوچھ لیے
مطمئن ہوئے, آئے رسول خدا کے پاس, پوری توجہ کرنا, آئے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ جیسے جواب کا حق تھا ویسے جواب ملے. میں مطمئن ہوا, جا رہا ہوں. چلے گئے تو شمع رسالت کے پروانے حیرت زدہ ہو کے سرکار رسالت آپ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ نورانی وجیح چہرے والی ہستی کون تھی؟ تو نبی نے فرمایا سنو یہ میرا بھائی خضر تھا. پریشان نہیں ہونا, پہنچے تو بولنا میرے ساتھ, یہ میرا بھائی خضر تھا. یہ جو بیٹھے میرے سارے احباب, یہ میرا بھائی خضر تھا. اپنے کچھ مسائل لے کے آیا تھا. میں نے کہا میرے نواز سے حسن سے پوچھ لو. تو میرے دوستوں قرآن کی داستان ہے کہ جب موسیٰ جیسے کلیم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ خضر کے دروازے پہ جاتے ہیں. جب خضر کو مسائل حل کروانے ہوتے ہیں وہ حسن کے دروازے. پہنچ رہا ہے دوستوں تک. میرے دوستوں میرے یہ مولا والی ہے سب سب میرا مولا. ایک بادشاہ گزرا, بس بات آخری کر کے مسائل کا آغاز کروں گا. ایک بادشاہ گزرا, نام اس کا فضل بن عامر. کیا نام؟ احسن تم, فضل بن عامر. اس نے اس تاریخ لکھتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا اکلوتا. کسی نے حملہ کیا, بیٹا مر گیا, یا اپنے ہی سپاہیوں کے تیر سے وہ مر گئے. اکلوتا بیٹا تھا, بادشاہ غضبناک ہو گیا. جب بیٹا آیا مرا ہوا, ظاہر سی بات ہے بادشاہ غضبناک تھا. اب جتنے دربار میں بیٹھے تھے کہا کوئی ہے جو اسے زندہ کرے. وزیر کہنے کے سرکار یہ تو وزیر شیعہ کہنے کا سرکار یہ تو چوٹی نہیں جلا سکتے, چوٹی نہیں زندہ کر سکتے, یہ کدھر انسان. توجہ کریں کہا پھر کیا کیا جائے. غضبناک ہوا بیٹھا بادشاہ, کیا کیا جائے. کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے, مسلمانوں کا رسول ہے وہ فرماتا تھا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. کہا جاؤ التجا کرو ان سے. کہا وہ تو رخصت ہو گئے. کہا میرا معاملہ تو وہی. کہا پھر نبی کا وصی علی کہتا تھا یہ کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. کہا بھائی جائیے ان کے پاس. کہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگا. کہا میرا معاملہ تو وہی ہے. کہا بادشاہ میں نے سنا ہے کہ علی کا بیٹا حسن, مجھے نہیں پتا جس کے دل میں حسن مصطفیٰ کی محبت موجود ہے. کہا آج حسن یہی اپنے بابا والا دعویٰ کرتے. کہا جاؤ, وہ بادشاہ تھا آذربائیجان کا. کہاں کا؟ آذربائیجان کا. اب وہاں سے آنا تھا مدینہ. وزیر سے کہتا ہے 4 دن دیتا ہوں, اس زمانے میں 4 دن دیتا ہوں, جاؤ جا کے لے کے آؤ. اگر نہیں پہنچے تو تمہارے بیوی بچوں کو قید کروں گا, گھر ور جلا دوں گا. 4 دن کیسے ٹریولنگ میں, کدھر 4 دن آذربائیجان سے وہ مدینہ پہنچے گا. پوری قوت سے سننا. اب وزیر پریشان تھا, بادشاہ ہوتا ہے, اس کا حکم تھا. اب وزیر چلا, ہاں بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, کہیں کا بھی ہو, غریب زہرا سلامت, ہاں غریب زہرا سلامت رکھے. دو میرے جملے سمجھ رہے, کہیں کا بھی ہو, بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے. فرعونیت اس کے دماغ میں ہوتی ہے, کہیں کا بھی ہو, پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو. بہرحال موضوع نہ موڑو, بادشاہ کا جناب تھا, نہیں تو بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے. کہنے لگا جاؤ بھائی لے کے آؤ. اب وزیر آذربائیجان سے جا رہا, کیسے 4 دن کے اندر کہاں سے لے کے پہنچے گا. اب دیکھو معرفت رکھتا تھا, توجہ کرنا پوری قوت کے ساتھ. غریب زہرا آپ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھرے, پوری قوت کے ساتھ سننا. وزیر نے جیسے ہی باہر شہر سے نکلا نا, اس نے مسلح بچھایا. جوانوں کو بولا, ہم بچوں کو, مسلح بہت قیمتی ہے. احسن تم جو بول رہے ہو, خدا تم سب کو جزائے خیر عطا کرے. یہ مسلح بہت قیمتی ہے. اس نے مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پوری قوت سے سننا. کہاں آذربائیجان, کہاں مدینہ. 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں سر رکھا. کہنے لگا ان کنت تسمع مناجاتی فاغثنی, اگر آپ میری اس دعا کو سن رہے ہیں میری مدد کریں. مجھے نہیں پتا جو خاموش ہے کیوں ہو. کہا اگر آپ میری اس دعا کو, اس آواز کو سن رہے ہیں فاغثنی, میری مدد کرے. جانتے ہیں روایت کا فکرہ ہے, تاریخ بتلاتی ہے, اذا برجل رفضه برجل, وہ سجدے میں یہ دعا مانگ رہا تھا, اس سے کوئی رجل آیا, اس نے پیار کی ٹھوکر ماری. کہا اٹھ. کہنے لگا من انت, تو کون ہے. آنے والے نے کہا کانا طرف تو کا, جس کو پکار رہا تھا. یا صاحب زمان, یا صاحب زمان. جب دل زیادہ خوش ہوا کرے یہ دعا مانگا کرو, اللہم اجل ولیک الفرج. اس
لیے کہ مومنین کی خوشیاں مولا کے ظہور میں پوشیدہ ہے. کہے گا من انت، آپ کون ہے؟ مولا فرمایا کانا طلبتک، جس کو پکار رہا تھا وہ آ گیا. تو میرے دوستوں میرے مالک کا فرمان ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان کان لک حاجت فحرک شفتیک فقل یا صاحب الزمان ادرکنی، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا اور کہنا اے زمانے کے صاحب میری مدد کرے. مولا فرماتے ہیں چھری کے نیچے ہو گئے بچا کے لے جاؤں گا. چھری کے نیچے ہو گئے بچا کے لے جاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے کتنے کریم ہیں آل محمد. تم پکارتے ہو تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں. میرے دوستوں میرے عزیزوں ایک روز شام والا آ رہا تھا، جانتے ہو نا؟ جانتے ہو نہیں جانتے؟ جانتے نا یہ شام والا آ رہا تھا. تو سرکار باغ میں تھے، مولا حسن باغ میں دیکھا اس نے فوراً سے اتر گیا. اچھا حجت کو پروٹوکول سے مروب کرنا چاہ رہا تھا. اترا کہنے گا کیا آپ بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کے بابا نے کیا؟ مولا نے فرمایا سن، ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے. مرضی ہے آپ کی، ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے. ہو گئی بات یہاں تک، پوری قوت سے سنو، آخری بات کر رہا ہوں. کہا اچھا بچہ سے یہ جملہ سنا، کھجور کا درخت کا کہاں بتلائیے اس میں کتنے پھل لگے ہوئے، کتنے پھل لگے ہوئے. کھجور کا واحد وہ درخت ہوتا نیچے سے جس سے پھل نہیں گنے جاتے، گچھے میں اتنے ہوتے. کتنے ہوتے؟ مولا فرمایا 3003. بعد میں لکھا 4003. ٹھیک، مولا نے تعداد بتائی 3003 ہے. اس نے حکم دیا غلاموں کو چڑھ جاؤ سارے درخت. سب درخت پہ چڑھ گئے. کہا گننا شروع کرو. گنتے 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 اس نے پوچھا بھائی کتنے ہوئے؟ ادھر غلام نے آخری توڑا، کہا 3003. اب جب 3003 مولا کی بتائی ہوئی، مجھے نہیں پتا جس کے دل میں حب حسن ہے ذرا سر اٹھائے. اس نے جیسے ہی 3003 تعداد سنی نا، اپنا منہ بڑا سا پھلا لیا، واپس سواری پہ بیٹھا، بولتا ہوا کہنے لگا جانے لگا کہ ہاں آپ کے بابا بھی غیب سے بتاتے تھے، آپ نے بھی غیب سے بتا دیا. یہ مستقبل والے ذرا یہ فکرہ سننا، آپ نے بھی غیب سے بتا دیا ہوگا. میرے مولا نے کہا جواب تو سنتا جا، میں نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہہ دیا یہ ہو گئی. صاحب زمان امام کے اختیار کو سمجھو، اختیار امامت کو جانو کہ امام کا اختیار کیا ہوتا ہے. دربار تھا شام والے کا، سنو جملہ تمہارے لیے ہے. دربار تھا شام والے کا، اچانک سے میرے مولا نے ایک فکرہ فرمایا. توجہ کرنا سارے لوگ، میرے مولا نے ایک فکرہ فرمایا. فکرہ کیا تھا؟ مولا فرمایا اگر ہمیں پہچانتے ہو، اگر ہم چاہے تو شام کو عراق کر دیں. پریشان نہیں ہونا، بات پہنچے تو بولنا. مولا شام کے دربار میں ہے، کہنے کا اگر ہم چاہے تو شام کو عراق کر دے، عراق کو شام کر دے، مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے. ایک کم نصیب اس دربار میں کھڑا ہوا، کہنے لگا کیسے ممکن ہے کوئی اس پہ قدرت رکھتا ہو؟ اے ابو تراب کے بیٹے، میں یقدر علی ذالک، کون کیسے اس پہ قدرت رکھ سکتا ہے؟ مولا کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا. مولا فرمایا اگر ہم چاہیں شام کو عراق کر دے، عراق کو شام کر دے. لو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، فقہ محفوظ کر لینا. شام کو عراق کرے، عراق کو شام کرے، مرد کو عورت کرے، عورت کو مرد کر دے. چلتے ایک کم نصیب کھڑا ہوا، کہنے لگا میں یقدر علی ذالک ابن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے کوئی اس پہ کیسے قدرت رکھ سکتا ہے؟ بس میری مولا کی نگاہیں اٹھی، نہ تسبیح، نہ ذکر، نہ ورد، نہ درود، نہ دعا. مولا نے فرمایا اما تستحینا، ارے تجھے حیا نہیں آئی مردوں کے بدلے میں آتے؟ اما تستحینا تقدی بین الرجال، تجھے حیا نہیں آئی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ پر جب لوگ متوجہ ہوئے دیکھا وہ عورت ہو چکی تھی، دربار سے بھاگنے لگی. مولا نے کہا سزا تو پوری سنتا تھا، جو گھر میں تیری بیوی تھی اسے میں نے مرد بنا دی. یہ اختیار امامت. زمانہ کیا سمجھے گا؟ جو سلم و تسلیمہ کی منزل پہ آ جاؤ. تو جو یہ جو سلم و تسلیمہ یعنی ایکسپٹنس،
تسلیم کے مقام پہ ایکسپٹنس کو لے کے مولا سے معرفت کی توفیق مانگو کہ آل محمد ہمیں معرفت عطا فرمائے اپنے. یہ توفیق بہت قیمتی ہے. بس ہر منبر سے میں نے سوال کیا، جہاں جہاں گیا اس ذکر کے طفیل، میں نے کہا کہ بس زمانہ مجھے اتنا بتلا دے زہرا کے بیٹوں کا قصور کیا تھا. عزاداروں، تاریخ نے کچھ بیان کیا، اللہ کرے آپ برداشت کر سکے. بڑا مظلوم امام ہے میرا یہ. عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وائز نے مولا والی سبز قبا کے مصائب پڑھے. مصائب بیان کر کے وہ وائز اپنے گھر آ گئے. استراحت کے لیے بستر پہ کمر لگائی. عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے جو پرسہ دینے آیا ہے. فصل ازا آخری دنوں میں وارد ہو گئی ہے. اب اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا. خدا آپ سب کو طول عمر عطا فرمائے. عزاداروں، عالم خواب میں دیکھا مولا والی یہ سبز قبا آئے ہیں. سلام کیا، قدموں پہ بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا اے وائز، تو نے ہمارے سخت مسائل ہمارے عزاداروں کو نہیں سنائے. ہائے کرنے میں شرمانا نہیں. وائز کہتا ہے مولا میں نے آپ کے عزاداروں کو بتلایا کہ آپ کو زہر سے شہید کیا گیا. مولا فرماتے ہیں نا وائز، یہ میرے سخت مسائل نہیں ہے. مولا میں نے بتلایا آپ کے عزاداروں کو کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. خدا آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے. مولا نے فرمایا یہ میرے سخت مسائل نہیں. مولا میں نے آپ کے عزاداروں کو بتلایا کہ آپ کا جنازہ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ گھر میں آیا ہے. مولا فرماتے ہیں نہ یہ میرے سخت مسائل نہیں. وائز کہتا ہے مولا میں نے آپ کے عزاداروں کو بتلایا کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں نہ یہ میرے سخت مسائب نہیں ہے. عزاداروں پر جب یہ فقرہ کہتا ہے نا اور مولا فرماتے ہیں یہ بھی میرے سخت مسائب نہیں ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے، رو کے کہتا ہے مولا پھر میں سخت مسائب نہیں جانتا. جس کو سمجھ میں آ جائے میں سخت مسائب نہیں جانتا. میرا مولا والی یہ سبز قبا فرماتے ہیں کہ وائز اب جب ہمارے مسائب پڑھنا نا تو ہمارے عزاداروں کو ہمارے سخت مسائب بتانا. ہمارے عزاداروں کو بتلانا کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. خدا آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرما. امام حسین اپنے روزے پہ حاضری کا شرف نصیب فرما. میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. میرے عزاداروں کو بتلانا کہ جب میری ماں کو غصے عطا ہوا میری ماں نے آواز دی فضا میرا محسن مارا گیا. ہائے کرنے میں شرمانے نہیں کوئی آئے. عزاداروں میرے مولا فرماتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب میری ماں کو غصے عطا ہوا ہے تو وہ میرے بابا کو لے کے جا رہے تھے. میرے ماں نے میری بابا کی ابا کو تھاما ہوا تھا. پوری قوت سے محسوس کرنا مصائب کو. میرے ماں نے میرے بابا کی ابا کو تھاما ہوا تھا. وہ چھڑانا چاہتے تھے. میری ماں میرے بابا کی ابا کو نہیں چھوڑتی تھی. ایک لعین میں گستاخی کی امتحان بھی نہیں ہے. میرے عزاداروں کو میرے سخت مصائب. لو عزادار بس میں نے بات مکمل کر دی. تاریخ لکھتی ہے اگر برداشت کرتے جو زہر تھا نا جو زہر
وہ شام سے خط لکھا گیا تھا روم، اور کہا گیا تھا جو شدید ترین زہر ہو تو سمجھ سکتا ہے وہ لا کے دو۔ جب قاصد پہنچا زہر دیا اس کو، قاصد لے کے آ رہا تھا، لیکن یہ بھی یاد رکھو زہر شام سے بھجوایا گیا ہے حسن کو، لیکن تیر مدینہ سے برسائے گئے۔ ہائے کرنے والوں مادر حسین تمہاری ہر حاجت کو پورا فرما۔ قاصد نے کہا کتنا شدید ہے؟ وہ کہنے لگا اگر ایک دن کا بھی دریا میں ڈال دو تو تمام آبی حیات دریا کے مر جائیں گے۔ سوچو یہ زہر ہے جو تمہارے مولا کو دیا گیا۔ دو باتیں تاریخ لکھتی ہے، جو خدا ملعونہ نے یا پانی میں ملایا تھا یا دودھ میں، اللہ کرے تو محسوس کرو، یا دودھ میں ملایا تھا۔ میرا مولا حالت روزہ سے تھا، جس کو سمجھ میں آتا ہے، روزے سے تھے میرے مولا حسن مجتبیٰ۔ افطار کا وقت قریب آیا، یا پانی کا گھونٹ لیا یا دودھ کا گھونٹ لیا، دونوں باتیں سن لو۔ اب وہ تھا زہر جو میرے مولا کو ملا، بس زہر کا ملنا تھا دادارو، سرکار کا جگر کٹنے لگا۔ ہائے کرنے میں شرمانا نہیں، سرکار کا جگر کٹنے لگا۔ بی بی ام فرما کو بلایا، شہزادی تشریف لائی، شہزادی کے حجرے میں مولا بستر پہ لیٹ گئے تو میرے بیٹے قاسم کو بلا دو۔ جناب قاسم آئے ہیں، بیٹا بابا کے سینے پہ آ جا۔ یہ شہزادہ بابا کے سینے پہ آیا ہے، لمحے پر نہیں رک پایا، بدطلب کے بابا کے سینے سے پیچھے ہٹا۔ شہزادی نے پوچھا بیٹا قاسم کیوں نہیں رکے؟ طلب کے شہزادے فرماتے ہیں ماں بابا کا سینہ جل بہت رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی ہائے پر رحمت نازل فرما۔ عزیزانو تاریخ لکھتی ہے امام حسین رو رہے تھے، بہنوں نے حصار کیا ہوا تھا۔ غریب زہرا کو جب حسن مولا نے روتا ہوا دیکھا نا تو حسن مولا کو اپنا زہر بھول گیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، حسن مولا کو اپنا زہر بھول گیا، تڑپ کے حسین رو رہے تھے۔ دیکھا کہا اے ابا عبداللہ آپ نہ روئیں، بھیا آپ چھوڑے جا رہے ہیں، حسین کیسے نہ روئے؟ اے حسین اس لیے کہ آپ کے دن جیسا کوئی دل نہ ہوگا۔ حسین کی کربلا حسن کو یاد آ رہی تھی۔ مولا حسن مجتبیٰ نے وصیت کی، کہا اے میرے بھائی یہ گھر والے آپ کے حوالے، اور اے حسین آپ اللہ کے حوالے۔ نہ حسن مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج تو اللہ کے نبی بھی تشریف لائے ہوں گے، خود کربلا سے غریب زہرا آئے ہوں گے، اپنے بھائی کا پرسہ لینے، آج نجف کا سلطان اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آیا ہوگا۔ عزیزانو جانتے ہو غسل ہوا، کفن دیا گیا، سرکار کا جنازہ تیار ہوا۔ یہ آخری فقرے ہیں میری تقریر کے، مولا کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے روضہ رسول کی جانب۔ جانتے ہیں تاریخ لکھتی ہے، جملہ آخری کہہ رہا ہوں، تاریخ لکھتی ہے ادھر سرکار کا جنازہ روضہ رسول کی جانب پڑ رہا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ملعونہ کے ہاتھ سے رومال کا چھوٹنا تھا کہ حسن کے جنازے پر جانتے ہو لگا بس یہ تابوت شبیہ ہے کہ کیسے لے جایا گیا ہے، لے جایا جا رہا تھا۔ ذرا بیٹھے ہوئے سب دیکھتے رہو اس تابوت کو، اس تابوت پہ کوئی تیر تو نظر نہیں آ رہا، جس کو سمجھ میں آئے پرسہ دینے میں شرمانا نہیں۔ اس تابوت پہ کسی کو تیر تو نظر نہیں آ رہا، بس بنی ہاشم روضہ رسول کی جانب حسن کے جنازے کو لے کے جا رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ملعونہ کے ہاتھ سے رومال کا چھوٹنا تھا، حسن کے جنازے پہ تیروں کا میبر تھا، عباس کا ہاتھ تلوار پہ آ گیا، حسین نے کلائی پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس یہ تیلا